رانا جنگی صورتحال اور اس کے تجزیہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ 11 بجے رات، تو آج صبح کے 11 بج گئے ہیں۔ 11 بجے جو ہم نے کل رات دن کو کہا وہ اس کا رزلٹ آ چکا ہے۔ 11 بجے وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے بتا دیا تھا، جو ہم شاید صبح 10 بجے بتا چکے تھے۔ ابھی سچویشن جو ہے نیچرلی سیز فائر ہے، جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ بارڈرز پہ سارے جوان، سردار صاحبان، افسران موجود ہیں۔ دلی کا ہر بچہ کہہ رہا ہے، دلی کی ہر گلی سے آواز آ رہی ہے، نیم کا پتہ کڑوا ہے، مودی صاحب بڑوا ہے۔ جنگ کے بعد کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ اس سے پہلے جب 2 روز تک انڈیا ہم پر تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا، تو وہ کون سی 2 سیولین شخصیات تھی جو روک رہی تھی کہ ساڈی گل چل رہی ہے؟ تو جب نور خان ایئر بیس پہ وہ حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد 10 منٹ میں ہی ایک میٹنگ کال ہوتی، اس میں بھی 2 سیولین موجود تھے جو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ ساڈی گل چل رہی ہے۔ اس وقت ایئر چیف نے کہا "You are dead"۔ یہاں منٹ کا بھی ٹائم نہیں ہے، اور آرمی چیف نے انڈورس کیا۔ میں ان 2 سیولین کے نام نہیں لینا چاہتا کہ جنگی صورتحال جاری ہے۔ اللہ کے فضل سے وہ دونوں سیولین بڑے عہدوں پہ پوسٹ ہیں، اس میٹنگ میں موجود تھے۔ گرفتار ہوں گے، ضرور ہوں گے، جنگ ختم ہونے دی جائے۔ ایکشن ہوتا ہے ادھر بیٹھے ہی، آرڈر پاس آن ہوتے ہیں اور 1.5 گھنٹے میں کام ہوتا ہے تمام۔ یہ تھی ہماری اسٹریٹجی۔ اب وہ بتا رہے تھے، کوئی مجھے دوست کا فون آیا کہ کوئی شہید ہماری طرف سے، یہ ہے اسکواڈرن لیڈر صاحب جس کی یہ پیچھے میں نے فوٹو دکھائی ہے، اور اسی طرح اوپر کے لوگ کا ایک تجزیہ ہے فوجی افسر کا، وہ بھی آپ سن لیں۔ السلام علیکم رانا صاحب، آپ کو بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ آپ ایک محب الوطن پاکستانی ہیں، فوجی کے بیٹے ہیں، اور حب الوطنی آپ کے ڈی این اے میں ہے، اور سیزن جرنلسٹ ہیں۔ میں 2000 سے آپ کے کام کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کی مسلح افواج نے بھرپور جواب دے دیا رانا صاحب، دشمنوں کو بھی دے دیا اور ان غداروں کو بھی دے دیا جو پاکستان میں رہ کے پچھلے کافی دنوں سے مسلح افواج کے اوپر تنقید کر رہے تھے۔ بلکہ تنقید کیا کر رہے تھے کہ وہ دشمن کا کام کر رہے تھے پاکستان میں رہ کے، اور مایوسی پھیلا رہے تھے، جو بار بار کہہ رہے تھے کہ جی ہماری افواج کدھر ہے، ہمارا ڈیفنس بجٹ کدھر گیا، فوج جواب کیوں نہیں دیتی، ہم نے فوج کو 70 سال سے کس لیے پالا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے بھرپور جواب مل گیا ہوا ہے ان کو بھی، اور ان کے ماسٹرز کو بھی مل گیا ہے، ان کے ہینڈلرز کو بھی مل گیا ہے۔ جنگ ایک ایونٹ ہوتی ہے رانا صاحب، اور اس کے 3 فیزز ہوتے ہیں، جیسے کسی بھی ایونٹ کے 3 فیزز ہوتے ہیں۔ پریپریٹری فیز ہے، پھر اس کا وار اٹ سیلف، اور پوسٹ وار۔ آپ دیکھیں کہ اس کا پہلا جو فیز تھا، پریپریٹری تیاری کا فیز جو تھا، وہ پاک افواج نے بڑی مہارت کے ساتھ، بڑی پیشہ ورانہ قابلیت کے ساتھ ڈپلائمنٹ کی، تیاری کی، پلان بنایا، اور انگیجمنٹ کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ اور جنگ جس طریقے سے مسلح افواج نے لڑی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا مانتی ہے، پوری دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے۔ اور اب پوسٹ وار جو ہے نا جی، جنگ کے بعد والا ہے، یہ مسلح افواج کا کام اور قوم کے انٹیلیجنشیا کا، تھنک ٹینک کا، میڈیا کا، سارے ان لوگوں کا جو پالیسی میکرز ہیں، اوپینین میکرز ہیں، ان کا کام ہے۔ اب ہمارے پاس اللہ نے ایک نادر موقع دیا ہے کہ وہ لوگ جو مایوسی پھیلا رہے تھے، جو افواہیں پھیلا رہے تھے، جو لوگوں کے اندر سے اعتماد اپنے اداروں پہ، اپنی افواج پہ، اپنے ملک پہ ختم کرنا چاہتے تھے، وہ ذلیل ہوئے۔ اور اب اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم بڑی ایک سپیریئر اسٹریٹجی کے ساتھ
خوبصورت بیانیاں بنائیں اور اس بیانیے کے ذریعے ہم پوری قوم کو اور یوتھ کو متحد کر دیں، اور ہم ایک باوقار، ایک کامیاب اور ایک ترقی یافتہ پاکستان کی طرف گامزن ہو جائیں، نئی منزل کا تعین کریں، یونٹی کے ساتھ اتحاد اپنی صفوں میں لائیں، مایوسی کو ختم کریں، امید کے ساتھ اپنے جوانوں کو ہم اکٹھا کریں اور ان کو ایک نئی ڈائریکشن دیں اور ترقی کی منزل پہ گامزن ہو جائیں۔ اس وقت اقوام عالم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ مودی اپنی شکست کا بدلہ ہندوستانی مسلمانوں سے لے رہا ہے۔ اب میرا خیال ہے یہ وقت ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی جاگنا چاہیے اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں، سارے متحد ہو کے۔ آگے چل کے اب کیا ہوگا، جو وہ ابھی جنرل مجتبیٰ بتا رہے تھے، اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اسٹریٹجی اب بھی ہاں، جب یہ انہوں نے آرڈر پاس آن کیے تو سیولین، وہ دو سیولین تھے، وہ بتا ہی نہیں پائے کہ کیا ہو رہا ہے۔ 6 گھنٹے تک آرمی چیف نے کسی کا ٹیلی فون نہیں سنا، شاید اسی طرح ایئر چیف نے بھی نہیں سنا۔ اس وقت 65 وار میں آسٹریلین اخبار نے لکھا تھا پاکستان ون دی وار، اور اس دفعہ دنیا کے اخبارات بھرے پڑے ہیں اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی فورسز آسمانوں کی بادشاہ ہے اور پاکستانی فوج زمین کی بادشاہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جانیں دی ہیں قوم اور ملک کے لیے۔ یہ میں نے ابھی وہ سنایا آپ کو کہ فیوچر میں کیا ہوگا۔ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت کہا گیا کہ اب دنیا کا کوئی ملک انٹرنیشنل بارڈرز کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، لیکن کل ہوئی۔ اور اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی بھارتی کی طرف سے گولہ باری جاری ہے۔ نیچرلی گولہ باری جاری ہوگی، انٹرنیشنل بارڈرز پہ اور لائن آف کنٹرول میں ٹھک ٹھک چلتی رہتی ہے، اور سیز فائر جو ہوتے ہیں وہ ایل او سی پر نہیں ہوتے، لائن آف کنٹرول پر نہیں ہوتے، اور متنازع علاقے پر بھی نہیں ہوتے۔ مقبوضہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، اور اس کو بھی اگلے چند دنوں میں اس کا بھی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ زیادہ کر رہے ڈی جی ایم او، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کی صبح بات ہوگی، کل صبح کا مطلب ہے کل 11 بجے سے 2 بجے کے درمیان ہمارے ڈی جی ایم او کاشف عبداللہ اور ان کے سنگھ صاحب آپس میں بات چیت کریں گے، اور اس کے بعد چیزیں میں ابھی بھی بتا دیتا ہوں کیا ہونی ہے، لیکن ملٹری آپریشن کی بات میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گا۔ اس لیے آئی ایس پی آر میں دوست ہیں ہمارے، لیکن جو ملٹری آپریشن نے اور ایئر فورس نے کیا ہے، اس وقت نور خان نے اور اس وقت سٹنگ چیف نے، اس وقت بھی ایک عیسائی ایئر فورس کا کمانڈر تھا، اسکواڈرن لیڈر، اور اس دفعہ بھی اس کا تعلق بھی فیصل آباد سے تھا اور اس کا بھی فیصل آباد سے ہے۔ آنے والے چند گھنٹوں میں ایک بہت بڑی خبر آئے گی، اس خبر کے انتظار کے لیے آپ سہیل رانا لائیو، بادبان ٹی وی اور بادبان یوٹیوب، بادبان ٹویٹر، ڈیلی پوسٹ انٹرنیشنل کو فالو کرتے رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک قائم کر کے جو امید کی شمع جلائی، ہم اسے کبھی بجھنے نہ دیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیں، مایوسی کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مایوس ہونے سے منع کیا ہے۔
پاکستان ہمیشہ زندہ باد.